بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، اس کے تمام فرائض، واجبات اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے بعد پڑھی جانے والی اس دعا کی فضیلت بتائی ہے، اور یہ دعا ظاہر ہے جو ہمارے ہاں جس کو دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے، دوسرا کلمہ ہے، اس کا ترجمہ تو سبھی کو آتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اضافی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ یا اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ یعنی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ وضو کر کے انسان ظاہری پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے۔ وضو جب انسان کرتا ہے تو اپنے جسم سے غلاظت کو، نجاست کو، گندگی کو دور کرتا ہے اور پاکی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد انسان اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جس طرح میرے ظاہر کو اس وضو کے ذریعے آپ نے صاف کر دیا، اسی طرح توبہ کے ذریعے میرے باطن کو بھی صاف کر دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسان یہ دعا بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کی نظر میں پاکی حاصل کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اہل قبا مسجد جو مدینہ منورہ میں ہے، اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی قرآن نے تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی عرب میں عام رواج یہ تھا کہ وہ صرف پتھر سے استنجا کیا کرتے تھے، پانی کی قلت ہوتی تھی تو صرف پتھر سے یا ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے۔ جو قبا کے آس پاس رہنے والے لوگ تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ پتھر بھی استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اپنے جسم کو پاک رکھنے کی، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی اور پاکیزہ ماحول میں رہنے کی، پاک صاف ستھرا رہنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور یہ بظاہر دکھنے میں انسان کو کوئی معمولی سی چیز نظر آتی ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جنب، جس گھر میں ایسا شخص موجود ہو جس پر غسل فرض ہو، ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو ناپاکی یہ ہے کہ انسان کو رات کو احتلام ہوا تو صبح تک تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے انسان کو کہ وہ جب صبح نماز کے لیے اٹھے تو غسل کر لے۔ یہ شرعاً اس پر لازم نہیں ہے کہ جیسے ہی اس کو احتلام ہوا یا جیسے ہی اس پر غسل واجب ہوا تو فوراً اٹھ کے غسل کرے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اس لیے صبح تک غسل کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً۔
لیکن اگر کوئی صبح بھی اٹھ جاتا ہے، اپنے باقی کام بھی کر رہا ہے، چائے بھی پی رہا ہے، ناشتہ بھی کر رہا ہے، گپ شپ بھی لگا رہا ہے، لیکن غسل نہیں کر رہا اور غسل اس پر فرض ہو چکا ہے، تو ایسے گھر میں حضور نے فرمایا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر شیاطین، جنات اور جو بری مخلوق ہے وہ اپنے اثرات وہاں پہ گاڑتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس گھر سے برے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہوتا ہے تو پھر برے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ایک تو غسل جس پہ فرض ہے وہ پتہ نہیں کب کرے کب نہ کرے، دوسرے نمبر پر گھر کو پاک رکھنے کا، جس طریقے سے ہمارے ہاں بچوں کو پیمپر پہنائے جاتے ہیں، اب وہ پیمپر آپ اس کو پہنا کے اپنے آپ کو تو سہولت فراہم کر رہے ہیں، لیکن پورا دن ایسی خواتین بھی ہیں جو پورا دن بچوں کا پیمپر نہیں اتارتی۔ اس کا مطلب پورا دن اس کے ساتھ وہ نجاست گھوم رہی ہے، آپ کے گھر میں پورا دن وہ نجاست گھوم رہی ہے۔ اب رات کو پہنایا، صبح 10 12 بجے 1 بجے جا کے پیمپر بچے سے اتارتے ہیں۔ اسی طرح بچے نے کسی بستر میں پیشاب کیا تو وہ پیشاب بس ویسے ہی تھوڑا سا اس کو سکھایا، لا کے دوبارہ وہ بستر بچھا دیا۔ اب ظاہر ہے سکھانے سے بستر تو پاک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو دھوئیں گے نہیں۔ اگر کسی بیڈ پر فوم پر بچے نے پیشاب کیا تو اس کو سکھا کے لا کے رکھ دیں گے۔ سکھانے سے تو فوم پاک نہیں ہوتا، اس کو تو دھونا پڑے گا، 3 دفعہ دھوئیں گے تب جا کے وہ پاک ہوگا اس جگہ کو جہاں پیشاب لگا ہے۔ ان چیزوں میں ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، ناپاکی میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کبھی بستر ناپاک ہوتا ہے، کبھی بچہ ناپاک ہوتا ہے، کبھی ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانس، کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گندگی جیسے انسان کو بری لگتی ہے، فرشتوں کو بھی بری لگتی ہے۔ تو ان چیزوں کے نتیجے میں فرشتے آتے نہیں ہیں۔ جب فرشتے آتے نہیں ہیں پھر برے اثرات ہوتے ہیں۔ ان چکروں میں ہمارے لوگ بڑے پھرتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر جن چڑھ گیا، میرے اوپر تعویذ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کے بعد والے اسباب کی طرف تو بھاگتے ہیں کہ تعویذ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ جن وجوہات کی وجہ سے یہ جادو ہوا ہے، جن وجوہات کی وجہ سے یہ برے اثرات ہوئے ہیں، اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ تو وہ اسباب شریعت کی نظر میں بہت بڑا سبب ناپاکی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں یہ دعا مانگی گئی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ یا اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والا بنا اور اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنے والا بنا۔ تو اب اس حدیث کی حضور نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ کام کرنے کا ہے کہ انسان ہر وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ دعا پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا یہ حضور سے ثابت ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کرنا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے، انگلی کا اشارہ کرنا وضو کی دعا پڑھتے وقت یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے انگلی کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ آسمان کی طرف دیکھنا یہ ثابت ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں، کوئی مشکل تو ہے نہیں، ان کو یاد کروائیں، گھر والوں کو یاد کروائیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں میں ہمیں شامل کر دے گا اور اس کی وجہ سے بہت ساری برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور یہ کوئی کم برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ 8 دروازے جنت کے کھول دے اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ دکھنے میں کتنا معمولی عمل ہے وضو، کہ آدمی نے اپنے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، پیر دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، سر پہ مسح کیا، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو یاد کریں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں اور اس کا اہتمام کریں اور اس کے مفہوم پر بھی غور کریں کہ اس دعا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔